وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب الاولاد فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و صحابہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے، اور یہ مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشعبان و شہری، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ. میرے آقا علیہ السلام نے جس مہینے کو اپنا مہینہ کہا، بلا شبہ وہ ایسا مہینہ ہوگا کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی برکتیں شامل ہوں گی. اس لیے ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دراصل یہ مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا، حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے، اتنا زیادہ روزہ رکھتے کہ کبھی کبھی رمضان ہونے کا گمان ہوتا. ایسا لگتا کہ میرے آقا رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ گویا کہ رمضان کا مہینہ ایک دم سے اچانک آپ پر آئے اور آپ کو بھاری پڑے. تو میرے آقا علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ کر کے ایک طرح سے ہمیں یہ تربیت عطا فرمائی کہ رمضان کے روزے کی تیاری کرو، اس مہینے میں کچھ روزے رکھ لو تاکہ تمہاری ایک پریکٹس ہو جائے، تاکہ تمہاری روزہ رکھنے کی ایک عادت بن جائے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ برکت والا مہینہ ہمارے سروں پہ جلوہ فگن ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی بابرکت آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، تاکہ وہ فقہ حاصل کرے، اور پھر وہ لوٹ کے آئیں اور اپنے قبیلے اور خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سنا. اس آیت کریمہ میں لوگوں کو علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہر قبیلے، ہر گروہ سے ایک جماعت دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلنی چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو مدینہ طیبہ سے دور دراز کے شہروں میں، دور دراز کے علاقوں میں ہوتے، تو وہاں سے ان کی جماعتیں حضور علیہ السلام کے پاس آتی
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ یہاں 8 سال 9 سال پڑھنے کے بعد لوگ عالم فاضل بنتے ہیں، میرے آقا انہیں 15 دن یا 1 مہینہ رکھ کر کے ایسا عالم بنا دیتے کہ ان جیسا عالم پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا کی تعلیم کا اعجاز تھا۔ 1 ہفتے میں، 15 دن میں، 1 مہینے میں میرے آقا علیہ السلام انہیں دین کا علم سکھا دیتے اور پھر ان کی قوم پر انہیں عالم بنا کر کے بھیجتے اور فرماتے کہ اپنی قوم میں جا کے دین کی تبلیغ کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، رمضان المبارک سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، ابھی 2 شعبان کی تاریخ گزری۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت جو حنفی ہیں، ان کے یہاں اگر سب سے بڑا کوئی عرس ہونا چاہیے تو وہ عرس ہونا چاہیے جو 2 شعبان کی تاریخ کو گزرا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا عرس ہے، کس کا عرس۔ آپ غور فرمائیں، یہ ان کا عرس ہے جنہیں ہم امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان سے کتنی محبت ہے۔ ارے بولو، محبت ہے اس لیے کہ انہوں نے دین کا کام کیا۔ حضور مفتی اعظم عالم سے ہمیں محبت ہے کہ انہوں نے دین کا کام کیا۔ سرکار اعلی حضرت سے محبت ہے کہ ان کا نام ہماری سنیت کی پہچان ہے۔ ہمیں حضرت علامہ نقی علی خان سے محبت ہے، ہمیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے محبت، ہمیں حضرت مجدد الفسانی سے محبت ہے، ہمیں سرکار غوث الاعظم سے محبت ہے، ہمیں ان کے اساتذہ، ان کے مشائخ سے محبت ہے۔ اس پوری امت پر سب سے بڑا احسان امتیوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور جب شروع ہوا، یہ سارے علماء، سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے مجددین اور دین کی خدمت کرنے والے، قیامت تک علماء، ان سب کے اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ان کا عرس تو ایسا ہونا چاہیے کہ پورے عالم اسلام میں معلوم ہو جائے کہ آج امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس ہے۔ مگر افسوس، ہمیں تو ان کے وصال کی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان کیوں اتنا بڑا ہے، میں اس مختصر وقت میں تو نہیں سمجھا سکتا، مگر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں، صحابہ کرام کا جب دور گزر گیا، تابعین کا دور شروع ہوا، تو بہت سارے ممالک اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ پہلے عرب تک محدود تھا اسلام، اب اسلام عرب سے باہر نکلنے لگا۔ عجم کے لوگ، افریقہ کے لوگ، ہندوستان کے لوگ، ایران کے لوگ، توران کے لوگ، قسطنطنیہ کے لوگ، تمام دنیا میں پھیلنے لگا اور سب تک اسلام پہنچانا تھا۔ قرآن مقدس پریس سے نہیں چھپتا تھا، چند نسخے تھے قرآن کے، چند حافظ قرآن تھے، چند علماء تھے۔ اب جہاں کوئی عالم ہوتا، وہاں پر سارے علاقے کے لوگ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچتے، سارے علاقے کے لوگ اس عالم تک پہنچتے۔ خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ کو آباد کیا، 16 ہجری میں کوفہ کو آباد کیا، تو کوفہ کے لوگ عجمی تھے، فارسی بولتے تھے، انہیں کیا پتا قرآن و حدیث کیا ہے، دین کا علم کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی دینی تربیت کے لیے مدینہ شریف سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے خاص خادم ہیں۔
صحابہ تو بہت ہیں، سارے صحابہ نبی سے محبت کرنے والے، مگر ایک ہوتا ہے جو خاص خادم ہو. جیسے آپ نے سنا ہوگا ہمارے مشائخ میں سرکار مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ اور بھی جو پیران کرام اہل سنت والجماعت کے آتے ہیں تو کوئی خاص خادم ان کے ساتھ ہوتا ہے. خادم جو ہوتا ہے ہم تو صرف جلسے میں حضرت کو دیکھ پاتے ہیں، مگر خادم دن اور رات انہیں دیکھتا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے. عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہے جن کا لقب ہے صاحب النال والوسادہ، حضور کے نالین اور حضور کے بستر والے. یعنی میرے آقا جب اپنی نالین اتارتے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ شرف ملا تھا نالین اٹھا کے سینے سے لگا لیتے. میرے آقا کو سونا ہوتا فوراً بستر بچھاتے، میرے آقا اڑ جاتے تو بستر سمیٹ کے بغل میں دبا لیتے. سفر میں چلتے تو میرے آقا کی ضروری چیزیں لوٹا، بالٹی، رسی، بستر، نالین شریف، کپڑے، یہ ساری چیزیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس. تو عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بہت قریب سے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا. تو اس لیے اب آپ ذرا دیکھیں اتنے قریب ہیں حضرت رسول پاک علیہ السلام سے کہ میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ اے اللہ رضیت لامتی ما رضی بہ عبداللہ ابن مسعود. اے اللہ میں اپنی امت کے لیے ان تمام چیزوں سے راضی ہوں جس سے عبداللہ ابن مسعود راضی ہے. یعنی میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جو کہہ دے اے اللہ وہ میری طرف سے ہے. اتنے خوش نصیب صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب ایسے صحابی ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی بنیاد کس پر ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو اپنے مسلک کی بنیاد رکھی، جو اسٹرکچر تیار کیا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں پر. حضرت امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں حضرت حماد، ان کے استاذ حضرت ابراہیم نخعی، ان کے استاذ حضرت علقمہ، ان کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مسعود، ان کے استاذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ساری حدیثیں جو عبداللہ ابن مسعود سے حضرت علقمہ نے لی، حضرت علقمہ نے ابراہیم نخعی کو دی، ابراہیم نخعی نے حضرت حماد کو دیا، حضرت حماد نے ابو حنیفہ کو دے دیا، اور امام ابو حنیفہ نے اس پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی. اب ذرا حدیث کو ملائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جس چیز سے راضی ہے میں اس سے راضی ہوں. اور امام ابو حنیفہ نے اپنے مذہب کی بنیاد ہی رکھی عبداللہ ابن مسعود کی حدیثوں پر. پتہ یہ چلا کہ رسول پاک علیہ السلام مذہب حنفی سے راضی ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اسی لیے جب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں پہنچے اور 2 سال تک ان سے علم حاصل کیا تو کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اہل بیت کی محبت دیکھیں. آپ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. اگر 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت نہ ملتی تو یہ امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ 2 سال جو امام جعفر صادق کی صحبت ملی، ان سے حدیثیں لی، ان سے پڑھا، ان سے سیکھا، پھر انہی سے مرید اور انہی کے خلیفہ بن گئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ پہنچے، کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، اور انہوں نے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ. تو میرے آقا نے جواب دیا وعلیک السلام یا امام المسلمین، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے مسلمانوں کے امام.
تو حضرت امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں جنہیں مصطفیٰ پیارے نے امت کا امام کہا. بات سمجھ رہے؟ وہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان کیا ہے کہ علم فقہ کے اصولیات، جزئیات، استخراجات اور استخراج کے طریقے، فرائض و واجبات، اصطلاحات فقہ، یہ ساری چیزیں امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی میں تیار کر دیا. اور دنیا سے جانے سے پہلے 70,000 مسائل کا آپ نے جواب دیا. اور جواب دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ہمیں سکھایا. آپ فرماتے ہیں، آج آپ دیکھیں، اگر کسی سے آپ کوئی سوال کرے، مجھ سے آپ پوچھیں کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے، میں کہاں تلاش کروں گا؟ بحر شریعت میں، فتاوی رضویہ میں، شامی میں اور دیگر کتابوں میں، کیونکہ یہ فتوے کی کتابیں موجود ہیں، سارے مسئلے لکھے ہوئے ہیں. ہمارا کام بس اتنا ہے کہ اس میں پڑھا اور آپ کو بتا دیا. امام ابو حنیفہ کے زمانے میں فتوے کی کوئی کتاب تھی ہی نہیں، کوئی کتاب نہیں تھی، صرف قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس شرعی. اب ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو وہ فتوے کی کتاب میں کہاں دیکھتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے جواب دیتا ہوں؟ سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب میں تلاش کرتا ہوں، اللہ کی کتاب میں تلاش کرتا ہوں. اگر اس میں مل گیا تو بتا دیتا ہوں، اور اگر اس میں نہ پا سکوں تو میں حضور کی حدیثوں میں تلاش کرتا ہوں. اگر حضور کی حدیثوں میں مل گیا تو بتا دیتا ہوں، اور نہیں تو میں صحابہ کی باتوں میں تلاش کرتا ہوں. اگر وہاں مل گیا تو پھر بتا دیتا ہوں، ورنہ پھر میں قرآن و حدیث کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا حل پیش کر دیتا ہوں. پتہ یہ چلا امام ابو حنیفہ امت محمدیہ کے ایسے عالم ہیں کہ پورا قرآن ہر وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا. فتوے کی کتاب نہیں، اللہ کی کتاب ان کے دماغ میں ہوتی تھی، اور نبی کی ساری حدیثیں ان کے سامنے تھی. تب تو اس میں وہ تلاش کر کے کہتے ہیں، اگر اس میں نہیں پاتا تب میں صحابہ کا دامن تھامتا. آپ ذرا غور کریں، اتنا بڑا عالم کون ہوگا کہ 24 گھنٹے قرآن پورا ان کے دماغ میں ہے، حدیث کا پورا ذخیرہ ان کے سامنے ہے، صحابہ کا سارے اقوال ان کے سامنے ہے، اجماع صحابہ ان کے سامنے ہے. اور جب اس میں نہیں پاتے تب اس کے بعد آپ اس قیاس فرماتے اور اس مسئلے کا جواب دیتے تھے. اور ان کی شہرت اور ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جب علماء بھی پریشان ہوتے کسی مسئلے میں تو وہ لوگ امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ غور کریں، حضرت امام اعمش خود امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں، انہی کے استاذ ہیں. مگر ایک مرتبہ غصے میں انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ ہم سے کہہ دیا کہ گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے، یا تم نے لکھ کر کے دیا، یا زبان سے کہا، یا کسی سے پیغام دلوایا، ہر صورت میں تجھے طلاق ہے. اب معاملہ کیا تھا، بہت بڑے امام تھے، ہمیشہ لکھنے پڑھنے میں لگے رہتے تھے، تو ان کی توجہ گھر میں راشن ہے کہ ختم ہو گیا ادھر نہیں ہوتی تھی. اب ہر دوسرے تیسرے دن جب وہ گھر آتے ان کا دماغ لگا رہتا مسائل میں، تو یہ کہتی آٹا ختم ہو گیا، تو تیل ختم ہو گیا، تو چاول ختم ہو گیا، تو ڈسٹرب ہوتے وہ. تو ایک دن غصے میں کہا کہ اگر تم نے آج کے بعد یہ کہا کہ یہ آٹا ختم ہو گیا، زبان سے کہا یا لکھ کے دیا یا کسی سے کہلوایا، ہر صورت میں تجھ پہ طلاق. اب بیوی بڑی پریشان، رونے لگی، یا اللہ گھر کا راشن بھرے گا نہیں تو کھانا کہاں سے ہوگا. ایک دن 2 دن اپواس کیا، لیکن کب تک. تو وہ پریشان ہوئی، انہوں نے علماء کی طرف رجوع کیا. کوفے میں بڑے بڑے عالم تھے، مگر ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو طلاق سے بچنا چاہتی ہے تو بس ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ابو حنیفہ. اگر بچنا چاہتی ہو تو ان کے پاس جاؤ،
چادر ادھر اوڑھا، نقاب پہنا، پہنچ گئی امام صاحب کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ لے کے آئی ہوں اور ایسا ایسا مسئلہ ہے، بتایا پوری بات۔ تو آپ نے کہا میں طلاق سے بچا تو لوں گا، جواب تو دے دوں گا، مگر وہ میرے استاذ ہیں، یہ نہ بتانا کہ مسئلے کا حل کس نے بتایا، میرا نام نہیں آنا چاہیے، باقی ہم جواب تمہیں بتا دیں گے۔ کہا بتائیے؟ کہا یہ بتائیے جب حضرت رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتے ہیں، لنگی شریف پہنتے ہیں، پیجامہ اتارتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو جس تھیلی میں آپ آٹا رکھتی ہے نا، جس تھیلی میں آٹا رکھتی ہے وہ تھیلی تو خالی ہو گئی ہے، جب بھی خالی ہو جائے تو آپ کو زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں، لکھ کے دینے کی بھی ضرورت نہیں، پیغام بھجوانے کی ضرورت نہیں، وہ جھولا حضرت کے پاجامے میں باندھ کے ٹانگ دینا۔ جب حضرت فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے، اب اس کے بعد جب پاجامہ شریف پہنیں گے تو دیکھ لیں گے کہ تھیلا خالی پڑا، اس کا مطلب یہ کہ آٹا ختم ہو گیا، تو آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ حضرت اٹھے، صبح میں فجر کی اذان ہوئی اور کپڑا اٹھایا تو بھاری لگا، ارے روز پاجامہ پہنتے تو معلوم ہے کتنا وزن ہے، جب ٹٹولا اندھیرا ہوتا تھا، ٹٹولا تو دیکھا اس میں جھولا ہے، ہاتھ ڈالا تو اس میں آٹے لگے، آپ نے دیکھا، چراغ جلایا، روشنی کی، تو جب دیکھا کہ یہ حالت ہے کہ پاجامے کے ساتھ یہ آٹے کی جھولی بدی ہے، سمجھ گئے کہ آٹا ختم ہو گیا، مگر اس کے بعد وہیں سے چلا کے کہتے ہیں کہ یہ ضرور ابو حنیفہ کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، بتا تو ابو حنیفہ کے پاس گئی تھی یا نہیں؟ اب وہ کیا کرے؟ کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بتا گئی تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا حضور کیا کرتی، طلاق سے بچنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے ایسا علم اور ایسا ذہن دیا تھا کہ اکابرین علماء بھی آپ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو پروردگار عالم نے چن لیا تھا اس امت کی اصلاح کے لیے اور ان کا علمی فیضان ہم تک پہنچانے کے لیے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کتنی برکت اللہ نے ان کے کام میں دی، ایک طرف اتنے مسائل، ہر سوال کے لیے جواب تلاش کر رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ آپ کی وفات جب ہوئی 1000 ایسے علماء پیدا کیے جو خود اپنی جگہ ایک فقیہ اور مجتہد تھے، شاگرد الگ پیدا کیے، کتابیں الگ لکھی، اور پوری دنیا میں امام ابو حنیفہ کا مذہب پھیلا۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر تقریباً 70% مسلمان حنفی مذہب پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور آپ کو ایک خوشخبری آپ کو بتاؤں کہ جب آخری وقت آئے گا اور اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ جتنے سال 40 یا 45 سال اس دھرتی پر ظاہری زندگی گزاریں گے، اس میں جو وہ فیصلے کریں گے، جو حکم دیں گے، وہ سارے احکامات الحمدللہ مذہب حنفی کے مطابق ہوں گے۔ تو یہ مذہب حنفی کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک نبی کی تائید بھی حاصل ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے باوجود اتنے عابد شب زندہ دار اور ایسے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں 7000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ کتنی مرتبہ؟ 7000 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے؟ 61 قرآن، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں اور ایک قرآن تراویح میں، اس طرح سے 61 قرآن امام اعظم ابو حنیفہ رمضان المبارک میں آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ 2 رکعت کی نفل نمازوں میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ 40 سال کا زمانہ ابو حنیفہ نے ایسا گزارا
کہ جس میں عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت، کتنی برکت، کتنا اوج کمال، کتنا شرافت و تقدس اور کتنا اعلیٰ آپ کو بیان بنایا تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تمام علماء، اکابرین، محدثین، مصنفین، مفسرین، محدثین، یہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ترمذی جتنے بھی ہیں، سب امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، یہ ان کے شاگردوں کے شاگرد آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم شخصیت کا مقلد ہمیں بنایا اور ان کے مسلک پر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں یہ خراج محبت قبول فرمائے اور ان کی روح پاک کو بصدقہ روح نبی، بصدقہ انبیاء، بصدقہ صحابہ، بصدقہ اہل بیت، ان کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، امام اعظم ابو حنیفہ کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مسلک پہ قائم رکھے اور ان کے مسلک پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کا روحانی اور علمی فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک عظیم اعلان سماعت فرما لیں۔